خاصے ہیں، ان میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول کو نصیحت کیا کرتے تھے، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ زبانی طور پر اس طرح کہ آپ ارشاد فرماتے ارقبوا محمدًا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ ارقبو کے معنی ہے حفاظت کرو، اور اسی کا معنی ہے محبت کرو، اور اسی کا معنی ہے عقیدت رکھو، اور ارقبو کا معنی ہے خیال رکھو، اور ارقبو کے معنی ہے ترجیح دو۔ یعنی ارقبو ایک ایسا جامع لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ حفاظت کرو، یا اس کا معنی یہ ہے ترجیح دو، یا اس کا معنی یہ خدمت کرو اور نوکری کرو۔ تو یہ سارے معنی ہیں ارقبو کے، اور یہ معنی بھی ہے تعظیم کرو، عزت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس طرح عزت کریں، کس طرح خیال رکھے رسول اللہ کا، رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کا خیال کیسے رکھیں، رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی عزت کیسے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ کی حفاظت کیسے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیسے کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی حفاظت کر کے رسول اللہ کی حفاظت کرو، رسول اللہ کی اولاد کی عزت کر کے رسول اللہ کی عزت کرو، رسول اللہ کی اولاد کی حفاظت کر کے رسول اللہ کی حفاظت کرو، رسول اللہ کی اولاد سے پیار کر کے رسول اللہ سے پیار کرو، اور رسول اللہ کی اولاد کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اور خدمت کر کے رسول اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور حضور کی نوکری کرو۔ یہ آپ کا فتویٰ ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ زور دیا کرتے تھے اور محبت پہ لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، تیار کیا کرتے تھے، اور مجمع عام میں یوں فرمایا کرتے تھے۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے زبانی، ایک تبلیغ ہے زبانی۔ یاد رکھیے ہماری زبانی تبلیغ اور ہے، ان پاکوں کی زبانی تبلیغ اور ہے۔ ہماری زبان میں نفاق ہو سکتا ہے، ہماری زبان میں جھوٹ ہو سکتا ہے، ہماری زبان میں ذاتیات کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ موسم کو دیکھ کے، فضا کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے بدل سکتے ہیں۔ ہم اپنے کہے سے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ کبھی ہمارا جو کہنا ہوتا ہے وہ ہماری زبان کا کہنا ہوتا ہے، ہمارے دل کا کہنا نہیں ہوتا۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقوی، جن کی طہارت، جن کی پاکی، جن کی صداقت پہ اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ان کے تقوی پہ اللہ کا قرآن گواہ ہے، ان کے صدقہ و خیرات کرنے میں اللہ کا قرآن گواہ ہے، اور اللہ کی رضا کے اندر، اللہ کی رضا کو چاہنے میں اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے بلند و بالا رب کی رضا کے علاوہ ابو بکر کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کا کہنا وہ اللہ کی رضا ہے، آپ کا بولنا اللہ کی رضا ہے، آپ کا کچھ فرمانا یہ اللہ کی رضا ہے، آپ کا فتویٰ صادر کرنا یہ اللہ کی رضا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کرنا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی عزت، عظمت اور مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا یہ اللہ کی رضا ہے۔ وہ حالات کو دیکھ کر ذکر نہیں کرتے تھے کہ کوئی مجبوری بن گئی تو ذکر کر دو، کوئی مجبوری بن گئی تو حضور کی اولاد کا ذکر کر دو، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ بلکہ وہ جو فرماتے، وہ جو کہتے، وہ جو بولتے، وہ جو ارشاد فرماتے، وہ جو خطاب کرتے اور وہ جو فتویٰ صادر کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا یہ فتویٰ ہے، فرمایا حضور کی اولاد کی خدمت کر کے رسول اللہ کی خدمت کرو، یعنی جو حضور کے بچوں کی خدمت کرتا ہے
وہ در حقیقت رسول اللہ کی خدمت ہے۔ جو حضور کے بچوں کا حیا کرتا ہے وہ در حقیقت رسول اللہ کا حیا ہے۔ جو رسول اللہ کی اولاد، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل پاک کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، در حقیقت یہ تعظیم و توقیر رسول اللہ کی ہے۔ تو کس کا فتویٰ ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا فتویٰ ہے، جس کی صداقت پہ اللہ گواہ، جس کے تقوی پہ اللہ گواہ، جس کی طہارت پہ اللہ گواہ، جس کی معیت پہ اللہ گواہ، جن کی رفاقت پہ اللہ گواہ، اور جن کے سراپے پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی اولاد پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ ظلم نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر وہ روایت جس سے اصحاب رسول کے بارے میں نفاق پیدا ہو، ہر وہ روایت، ہر وہ بات، ہر وہ کتاب، ہر وہ فتویٰ کہ جس سے اصحاب رسول کے بارے میں نفاق پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، دل میں خلش پیدا ہوتی ہے، اور دل میں میل آتا ہے، اور دل بڑا گندا ہوتا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہر وہ تقریر، ہر وہ خطاب، ہر وہ بیان، ہر وہ فتویٰ، ہر وہ روایت، ہر وہ لفظ جہنم میں ڈالنے کے قابل ہے۔ اصحاب رسول پاکیزہ ہیں، اطیب ہیں، اطہر ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ اسلام تو ہمیں فرماتا ہے اپنے باپ کے دوستوں کا حیا کرو۔ اسلام تو ہمیں فرماتا ہے اپنے باپ کے دوستوں کا حیا کرو، اپنی ماں کی سہیلیوں کا حیا کرو، کہ باپ کے یار اور ماں کی سہیلی کا حیا در حقیقت ماں اور باپ کا حیا ہے۔ ایک تو آپ سبحان اللہ نہیں فرماتے، توجہ فرما رہے، باپ کے یار کی حیا باپ کی حیا ہے، ماں کی سہیلی کا حیا ماں کا حیا ہے۔ باپ کے یار کی عزت کرنا، اکرام کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، یہ باپ کی تعظیم ہے، باپ کی اطاعت ہے، باپ کی فرما برداری ہے، یہ باپ کا حیا ہے۔ یہ اسلام تو ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، خونی نہیں، دور کا کوئی تعلق، محض چند لمحوں کی کوئی رفاقت، چند سیکنڈ کی کوئی جو رفاقت ہے، توجہ ہے، اور چند لمحوں کی جو رقابت ہے، اسلام تو ان رشتہ داروں، وہ جو دور کے رشتہ دار، چند لمحوں کے جو رشتہ دار، پھر وہ بھی ماں باپ کے رشتہ دار، یہ نہیں کہ ماں باپ فوت ہو گئے، مٹی میں چلے گئے تو کہانی ختم ہے، کہانی چل رہی ہے۔ وہ ماں باپ کا کوئی یار ہوگا، کوئی سہیلی ہوگی ماں کی، پھر آگے ان کی کوئی اولاد ہوگی، تو ان کا حیا، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کی خدمت ماں اور باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کا حیا ہے۔ تو مجھے بتائیے، ماں اور باپ کے دوست اور ماں کی سہیلیوں کا حیا اسلام میں ہے تو رسول اللہ کے جو دوست ہیں، جو رسول اللہ کے دوست ہیں، پھر وہ دوست کے جنہوں نے تن من دھن قربان کر دیا، اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی، حضور کے سامنے سینہ سپر رہے، اپنی کائنات کو قربان کرنا پڑا، اپنے ہاتھوں سے اپنی کائنات کو کاٹنا پڑا تو کاٹ ڈالا۔ چند لمحوں کی رفاقت ہو ہمارے ماں باپ سے کسی کو تو اس کا حیا ہے۔ تو جنہوں نے تن وار دیا، جنہوں نے من وار دیا، جنہوں نے دھن وار دیا، جنہوں نے کائنات وار دی مصطفیٰ پر، تو وہ مصطفیٰ کے اصحاب کا حیا نہ کیا جائے۔ اسلام میں ماں باپ کے جو عزیز و قارب و رشتہ دار ہے ان کا بھی حیا ہے۔ خدا کی قسم اس سے لاکھوں گنا حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کا حیا ہے، رسول اللہ کے دوستوں کا حیا ہے، رسول اللہ کے رفیقوں کا حیا ہے۔ سارے حیا چھوٹے ہیں، رسول اللہ کی نسبت سے رسول اللہ کے یاروں کا حیا ساری حیاؤں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ اسے کوئی چھوٹا نہ سمجھے، اسے کوئی عام نہ سمجھے، یہ حیا بلند و بالا ہے۔